بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں، ہمارے لوگ ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا، 9 مئی کے واقعات میں کوئی کارکن ملوث ہوا تو پارٹی سے نکال دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی مداخلت پر ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، نیپرا نے تمام ڈسکوز کو بل جاری کرنے سے روک دیا۔ اصل یونٹس کے مطابق صارفین کو بجلی بل بھجوانے کا حکم۔ اپریل سے جون 2024 تک اصل بل کے علاوہ تمام یونٹ صارفین کو واپس کرنے کی ہدایت۔ لیٹ پیمنٹ وصولی کی رقم بھی 10 دن میں واپس کی جائے، نیپرا کا فیصلہ۔ امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں فرد جرم عائد۔ 46 سالہ آصف مرچنٹ کچھ عرصے ایران میں رہنے کے بعد امریکہ پہنچا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی امریکی اخبار کی خبر کی تردید۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ایرانی حکومت کے ساتھ مبینہ روابط ہیں جس نے کرائے کے قاتل کے طور پر کام کیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل، ڈاکٹر محمد یونس چیف ایڈوائزر مقرر۔ صدر کے حکم پر اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور مظاہروں کے دوران گرفتار سینکڑوں افراد کو رہا کر دیا گیا۔ برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے طیارے سے گرفتار۔ ڈھاکہ چھاؤنی منتقل۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے شیخ حسینہ کو استعفے سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ فوج کی حمایت کھو چکی ہیں۔ وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ فرانس میں پاکستانی سفیر مقرر۔ یورپین یونین میں پاکستانی سفیر آمنہ بلوچ کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ کئی ملکوں میں بھی سفیروں کی تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقرریوں کی منظوری دے دی۔ مانسون شجرکاری مہم 2024 کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے، مانسون میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو 2022 میں بری طرح نقصان پہنچایا۔ پودے لگانے سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی، ملک خوبصورت ہوگا۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں اہم پیش رفت۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان آمنہ عروج کے شریک جرم ساتھی ہیں۔ ملزمان نے خلیل الرحمان قمر کو اغوا کر کے 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں پولیس اہلکار ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر۔ ایف بی ایریا یو بی ایل کمپلیکس کے سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ، زخمی اہلکار دوران علاج دم توڑ گیا۔ اہلکار پر 10 سے 12 راؤنڈز فائر کیے گئے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان اہلکار کا اسلحہ بھی چھین کر لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ کراچی میں بگٹی قبیلے کے 2 گروپوں میں خونی تصادم، نوابزادہ میر علی بگٹی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا امکان۔ مخالف گروپ کا ماضی میں بھی فہد بگٹی سے جھگڑا ہوا تھا۔ ڈیفنس واقعے کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ فائرنگ سے فہد بگٹی سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ نوشہرہ کی تحصیل پی بی میں پولیس کا 15 گھنٹے سے جاری آپریشن مکمل۔ پولیس مقابلے میں ملزم کلیم اللہ مارا گیا۔ ملزم کی جانب سے پھینکے گئے دستی بم کی زد میں آ کر سب انسپیکٹر مومن خان شہید۔ ملزم کلیم اللہ نے گزشتہ روز فائرنگ کر کے ظاہر شاہ کو قتل کیا تھا۔ پنجاب سے گندم کی ترسیل بند، پشاور سمیت دیگر اضلاع میں آٹے کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ آٹے کی فی کلو قیمت میں 40 سے 50 روپے تک کا ہوش ربا اضافہ۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 3 بچے بھی شامل۔ بارشوں سے 5 مکانات مکمل تباہ، 8 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق طوفانی بارشوں سے 62 ایکڑ پر فصلیں اور 19 کلومیٹر شاہراہیں متاثر ہوئیں۔ ایبٹ آباد میں موسلا دھار بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ سے تحصیل لوور تناول کا ایبٹ آباد سے رابطہ منقطع، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
वफाकी दारकूमत में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में भी आज कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई। हमास ने याह्या सिनवार को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। याह्या सिनवार गजा में हमास के मुकामी सरबराह थे। याह्या सिनवार हमास के बानी रहनुमाओं में शामिल हैं। उन्हें शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया के जानशीन के तौर पर मुंतखब किया गया है। याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। गजा में सहूनी दरिंदगी ना थम सकी। दीर अल बला में घरों को निशाना बनाया गया। 3 फलस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड के रफा, वस्ती गजा और खान यूनुस में सहूनी फौज पर रॉकेट और बमों से हमले। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे पर हमले तेज कर दिए। नाबलूस में 1 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हुए। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। कहते हैं मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। गजा के यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। ये अहम है कि फ़रीक़ैन मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम कल जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। पूरी कौम अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी के लिए दुआ को।